جو کاوش فرمائی، آج اس کی تقریب رونمائی کا آپ نے اہتمام کیا۔ مولانا کی یہ کتاب، اس کا میں نے مسودہ بھی پڑھا اور چھپ کے آنے کے بعد انہوں نے پیش کی، تو اس کے بعد میں نے 2 دفعہ اس کا مطالعہ کیا۔ مولانا کی کتاب بھی پڑھی اور خود گزشتہ 3 دہائیوں سے جب سے یہ ہجرت کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے، مولانا کو بار بار پڑھنے کا موقع ملا، اور جس طرح فرمایا قائدین ہے کہ بجا طور پر ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ایک طرف انہوں نے اپنے سونے کے حوالے سے حالات لکھے، اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا ایک سیاسی سماجی نقشہ بھی ہمارے سامنے رکھا، بھارت کی مکاریاں، اس کی سازشیں، اس کا طریقہ واردات اور اس کی پیر پہ اس کے اقدامات ریاست کے اسلامی اور کشمیری تشخص کو ختم کرنے کے لیے جو اس عرصے میں کیے گئے اور جو سہولت کار بنے بھارت کے اس سارے تاریخی عمل میں، ان کو بھی بے نقاب کیا۔ جموں کشمیر کی اسلامی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے جس جماعت نے، جس تحریک نے فکری اعتبار سے اور تعلیم اور سماج کے میدان میں اور سیاسی میدان میں اور پھر جہاد کے میدان میں کلیدی کردار ادا کیا، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی، اس کے بھی وہ سارے مراحل بیان کیے کہ کن مراحل سے یہ قافلہ سخت جاں گزرا اور کیسے کیسے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے، ان کا سامنا کرتے ہوئے یہ کاروبار آگے بڑھتا ہے۔ اور جو تحریک ہے اس کے حوالے سے بھی احاطہ کیا اور مجاہدین کی قربانیاں اور ان کی تنظیم، ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے نشاندہی بھی کرتے رہے اور انگلت ایک کردار بھی ادا کیا۔ اس ساری تحریک کے حوالے سے ایک مشاورتی عمل جاری رہا۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ الحمدللہ میں اول روز سے اس کا حصہ رہا، اور ہم نے پہلا جو سفر کیا کٹھمنڈو میں، تو وہاں ہمارے میزبانوں میں جناب شیخ تجمل الاسلام بھی تھے۔ نوجوانوں کے جذبات، ایران کا انقلاب، افغانستان کے اندر سوویت رشیا کی پسمائی، افغانستان کی آزادی، سینٹرل ایشیا کی آزادی، دیواری بلند کا گرنا، افغان جہاد کے نتیجے میں مشرقی یورپ کی آزادی، سوویت رشیا کا ٹوٹ کے بکھر جائے، یہ ایسے تاریخی عوامل تھے جس نے کہ وہاں کی تحریک کو جلا بخشی، نوجوانوں کو حوصلہ دیا
میرے سامنے وہ سارے فیضریش بزرگ یہاں موجود ہیں. یہ سارے مولانا مشری صاحب کی طرح نوخیز بجائے تھے سیز فائر لائن عبور کر کے یہاں تشریف لائے. ان کے بڑے عزائم تھے اور بڑی توقعات تھی. نوجوانوں کا ایک بہت بڑا سیلاب، اس کے لیے وہاں ہم نے اندر کی تحریک کے نظر سے درخواست کی وہی کھٹمنڈوں کی وجہ سے کہ کچھ ذمہ داران ایسے یہاں تشریف لائے جن کے ساتھ مل کر اس ساری تحریک کو ہم منظم کر سکے اور جو توقعات ہیں ان کی ریاست پاکستان سے، آزاد کشمیر کے بیس کیمپ سے، عوام سے، حکومت سے، اداروں سے، وہاں ہم ایسے سفر نہیں کر سکے کہ اس کے نتیجے میں یہاں سے ان کی حقیقی پشتیبانی ہو اور وہ کسی کو مایوس نہ ہو. اسی فیصلے کے مطابق سب سے پہلے جناب علامہ محمد سمیع صاحب تشریف لائے. جب چیلنجز میں اضافہ ہو گیا تو اس کے بعد مولانا بھی یہاں تشریف لائے. تو اس سارے عرصے میں الحمدللہ جو ہمارے حصے میں ماس تھا کہ بیس کیمپ اور پاکستان کے اندر عوامی اور قومی سطح رائے عامہ کا ایک ایسا بھرپور دباؤ جس کے نتیجے میں یہاں کی حکومت اور اداروں کو ہم اپنے اہداف سے عمل کر سکیں اور اس میں ہم شکر گزار ہیں جماعت اسلامی پاکستان اور ان کے قائدین، بالخصوص جناب قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہماری بھرپور پشتیبانی اور ترجمانی کا حق ادا کیا. محترم جناب پروفیسر خورشید احمد صاحب جو کھٹمنڈوں کی ہماری ابتدائی مشاورت میں شریک تھے، اور امیر جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر جناب حکیم غلام نبی صاحب نے بین الاقوامی سطح پر سارے کام کے حوالے سے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کی نگرانی کرے. ان کی فکری علمی ہر اعتبار سے ہمیں پشتیبانی رہی. سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد جناب آج کے امیر جماعت سینیٹر سراج الحق صاحب بالکل اسی انداز سے ہماری پشتیبانی کا حق ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے ان قائدین کا، تحریک اسلامی پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مرحوم قائدین کے لیے دعا میں اللہ درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اسی ضمن میں ایک باہر سے آنے والے مہاجرین، ان کی دیکھ بھال حفاظت کا تھا. اس کے لیے 90 کے دہائی کے آغاز میں ہم نے ایک NGO بنائی، ریلیف آرگنائزیشن فار کشمیری مسلمز. اس میں بنیادی انیشیٹو ہمارے مرحوم قائد اور ہمارے دستراست پروفیسر علی فدی ترابی صاحب کا تھا، اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے مہاجرین کے کیمپس کے اندر تعلیمی اداروں کا قیام، ووکیشنل سینٹرز کا قیام اور مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی کفالت. آج بھی وہ ادارہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی طور اپنا کام کر رہا ہے. مولانا کے تشریف لانے کے بعد ہم نے اس کو ایک مشترکہ ادارے کے طور پر اس کی شکل قائم کرتے ہوئے مولانا کو چیئرمین کی ذمہ داری سپرد کی. تو اس بات پر بھی مولانا نے
کمال حکمت تدبر سے اور جوہد مسلسل سے اس کو آگے بڑھانے میں، اس کو مستحکم کرنے میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ہمارے اس مسئلے اور تحریک کے حوالے سے ریاست پاکستان، اس کی پالیسیز اور اس کی حکمت عملی، یہاں کوئی غلطی کوتاہی ہو وہ براہ راست ہمارے کاج کو متاثر کرتی ہے، اور یہاں سے کوئی اچھی ترتیب بنے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایک مستقل محاورہ اول روز ہے اور آج بھی اس کی اہمیت برقرار ہے کہ پاکستان کے پالیسی ساز، یہاں کے حکمران اور یہاں کے ادارے وہ اپنی پالیسیز کو اس انداز سے تشکیل دیں جو ہماری اس تحریک کی تقویت کا ذریعہ بنے۔ اس سارے عرصے میں مولانا کے ساتھ عام شخصیات سے ملاقاتوں کا ہمیں موقع ملا، اور مولانا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بلا قاصد اپنی اس تحریک اور اس خطے کی نہایت کی بے باکی سے تجربہ اور کسی بھی مقام پر انہوں نے مداحت سے کام نہیں کیا۔ ان کے اس کردار کی وجہ سے قائدین حریت جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کے اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ریاست پاکستان بڑے دباؤ میں رہی، 9/11 کے بعد خاص طور پر پس قدمی بھی ہوتی رہی، اور بہت ساری پالیسی اقدامات جس سے ہمارا اختلاف بھی رہا، لیکن اس کے باوجود آج بھی پاکستان کی قوم اور پاکستان کی ریاست وہ الحمدللہ اس کاز کی پشت پر ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ ہم صدر ریاست جناب سردار مسعود خان صاحب آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ اس کو تشریف لائے۔ اسی طرح بین الاقوامی محاذ پر بھی ہمیں ایک ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، رابطہ عالمی اسلامی کی کانفرنس میں، ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ کی کانفرنس میں، ترکی میں، سعودی عرب میں، خلیجی ممالک میں اور برطانیہ میں مختلف کانفرنسز میں، سیمینارز میں، اہم شخصیات سے ملاقاتوں میں مولانا ہمارے ہم سفر رہے، اور ہر مقام پر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے اس کاز کی، خطے کی اور اپنی ملت اور قوم کی بہترین ترجمانی کی۔ ہم خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی علامت کے باوجود یہ ایک تاریخ کا قرض تھا، انہوں نے اپنے مشاہدات بیان کیے اور تحریک کو آج جو مسائل درپیش ہیں ان کی بھی نشاندہی کی، اور اپنی زندگی کے سارے سفر کو، تحریک آزادی کشمیر کے سفر کو، تحریک اسلامی کے سفر کو ریکارڈ کا حصہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بھرا ہوا ہے۔ مولانا جس مقصد کی خاطر یہاں تشریف لائے، قائدین حریت جس مقصد کی خاطر یہاں تشریف لائے، اور ہزاروں وہ نوجوان جو آئے اور چلے گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج بھی وہ تحریک آزادی کشمیر کا ہرا دستہ ہے۔ ہمارے وہ قائدین جو اس وقت تعظیم خانوں میں ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، جناب سید علی گیلانی صاحب، جناب شبیر احمد شاہ صاحب، جناب یاسین ملک صاحب، جناب میروائز صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ، ڈاکٹر عبدالحمید فیاض صاحب اور ان کے داروں کارکنان، جناب اشرف سرائی،
جن کا کسٹوڈیل ان کی کلنگ کی گئی، حراستی قتل ہوا، شہادت کے روپ میں وہ فائز ہوئے، اور کتنے اور قائدین ہیں کپواڑہ سے 2-3 جماعت کے ذمہ داران، ان کی لاشیں پنجاب کی اور راجستھان کی مختلف جیلوں سے پچھلے عرصے میں آئی ہیں۔ تو اس سارے جبر و تشدد اور ہندوستان کے ریاستی اس کی ریاستی دہشت گردی کے باوجود 5 اگست 2019 کے اقدامات کے باوجود آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ نامسار حالات میں وہاں پر وہ کاروان حریت اپنی منزل کے حصول کی طرف راغب ہے۔ آج اس تحریک کو مایوسی سے بچانا، اس کو منزل سے امکنار کرنا اور بھارت کے استعماری ہتھکنڈوں کا توڑ کرنے کے لیے کوئی لایا عمل مرتب کرنا، اس پہ ریاست پاکستان، اس کے حکمرانوں، ان کے قائدین اور یہاں کی پوری قوم کو اسی طرح سے پشتی بنانا جس طرح سے 1990 کی دہائی میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ آج ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور ہم شکر گزار ہیں اپنے صدر ریاست کے کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر مقام پر ترجمانی بھی کی، بین الاقوامی سطح پر بھی، اور پاکستان کے پالیسان حلقوں اداروں میں بھی انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے درست رہنمائی کی۔ ہم سینیٹر سراج الحق صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے سالے کے بعد سب سے پرزور اور منظم احتجاج ریاستی سطح پر اگر کیا تو وہ ان کی جماعت، ان کی اپیل پر کیا گیا۔ اشرف سہرانی صاحب کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری قوم اس تحریک کی پشتیبانی کے لیے وہ کھڑی ہو گئی، ان کی اپیل پر یہ اہتمام ہوا۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں امیر محترم سے کہ اپنے اس تسلسل کو وہ قائم و قائم رکھیں گے اور ہم سب مل کر تاکہ اس بیس کیمپ کے اندر اور پاکستان کے اندر اپنی صف اس پشت کو اور اس تحریک کے لیے اس کو مضبوط تر کر سکے تاکہ مایوسی کی بدل چڑھے اور ریاست پاکستان وہ کردار ادا کر سکے جو قائد اعظم کا دیا ہوا کردار تھا، عسکری بھی اور سیاسی بھی اور سفارتی بھی، اس کے احیاء کے لیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے اور اللہ ہم سب کو بھی کہ ہم اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہ قربانیوں کا سفر ایک نوشتہ دیوار ہے انشاءاللہ ہماری یہ تحریک، جس میں اہل تصوف، جس میں اہل جہاد اور جس میں نوجوانوں کا مقدس خون، یہ سارے اثاثے شامل ہیں، ضرور اپنی منزل کو حاصل کرے گی۔ اللہ ہمارا امین و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔